اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، آج کا یہ ویڈیو جو ہے یہ اللہ یاری کے غلطیوں کے بارے میں ہے جو اس نے قرآن مجید کی آیات کی غلط تفسیر کی ہے، غلط تاویلیں کی ہیں۔ ایک بندہ ہے سندھ حیدرآباد سے، وہ ان سے کچھ سوالات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر آپ مجھے ان سوالات کے جوابات دے دیں گے تو پھر میں شیعہ ہو جاؤں گا۔ تو اللہ یار صاحب نے ان کو ان آیات کے جوابات دیے۔ اس کے بعد پھر اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں متفق ہوں آپ سے، تو آپ مجھے کلمہ پڑھائیں اپنا۔ پھر وہ شیعہ ہو گیا۔ تو اس کلپ کے اندر جو انہوں نے اس ویڈیو میں جو انہوں نے جوابات دیے ہیں وہ اس میں کافی خامیاں اور غلطیاں ہیں، لہذا میں نے مناسب سمجھا کہ ان غلطیوں کو عوام کے سامنے لایا جائے اور ایڈریس کیا جائے، صحیح مفہوم اور ان کی صحیح تعویل بتائی جائے۔ 5 منٹ اور 2 سیکنڈ پہ کہتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض۔ یہ سورۃ النمل آیت نمبر 62 ہے۔ اس کے اندر وہ کہتا ہے تفسیر میں اللہ یاری صاحب، کتاب سلیم بن قیس جلد نمبر 2 سے، وہ کہتا ہے کہ امام نے فرمایا، امام نے کیا فرمایا کہ اس آیت کے اندر یہ ہے کہ وہ کون ہے جو مضطر مجبور انسان کی فریاد کو سنتا ہے، ویکشف السوء، اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، وَيَجْعَلَكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین کے اندر خلیفہ کون بناتا ہے۔ اس سے پہلے کی آیتیں اور اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید بیان ہوئی ہے اور وحدانیت بیان ہوئی ہے۔ اور یہاں پر جتنے بھی سیغے ہیں آپ دیکھیں، وَيَجْعَلَكُمْ، اور تمہیں بنایا ہے، خلفاء الارض، خلیفہ نہیں، خلفاء بھی جمع ہے، خلفاء جمع ہے، کم کا سیغہ آیا ہے وَيَجْعَلْكُمْ، اور تمہیں بنایا ہے، تو کا نہیں ہے وَيَجْعَلَكَ، اور تجھے نہیں بلکہ تم کو، خلفاء خلیفے کی جمع ہے، یعنی کہ بہت سارے خلفاء ہوں گے زمین کے اندر۔ تو وہ کہتا ہے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ امام سے دلیل لے رہا ہے کہ ہمارے امام نے یہی کہا ہے کتاب سلیم بن قیس کے اندر کہ ھذا لنا خاص اہل بیت، یہ خاص مخصوص ہے ہم لوگوں کے لیے، اہل بیت کے لیے یہ آیت، کہ جس کے اندر یہ ہے کہ تمہیں زمین میں خلیفہ بنائے گا۔ تو وہ کہتا ہے ہم لوگوں کے لیے، اہل بیت کے لیے، اس کو مزید وہ مخصوص کر رہا ہے امام، کہ صرف اہل بیت کے لیے ہے۔ اچھا، یہاں تو اس نے کہا نا کہ اہل بیت ہے، یعنی کہ 12 مراد ہیں، لنا لفظ میں بھی اس نے جمع کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ہم ترجمہ میں بھی وہ اس نے جو کیا ہے حسن اللہ یاری صاحب نے، اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ہمارے لیے ہے خاص، یہ ہمارے لیے خاص ہے، یہ الفاظ ہیں اس کے ہمارے لیے، یعنی کہ انہوں نے امام نے اس کو خاص کیا 12 اماموں کے اندر، ٹھیک ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو 12 اماموں کے اندر خاص نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ ذہن میں رکھیں اصول، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات کو عام بیان کر رہے ہیں تو آپ اس کو خاص نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عام ہے، یہ آیت عام ہے کہ تم کو خلیفہ بنایا ہے۔ مقصد کیا ہے کہ اے لوگوں، تم کو میں نے خلیفہ بنایا، یعنی کہ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسری، نسلاً در نسلاً، ایک قوم کے بعد دوسری قوم، ایک خاندان کے بعد دوسرے خاندان۔ تو یہ نسلاً بعد نسلاً جو تمہیں میں نے پیدا کیا، کہتا ہے کہ یہ میری نشانیاں ہیں مجھ تک پہنچنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان کے لیے بہت بڑی، یہ جو ہے نا اس میں دلیل ہیں۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، زمین کے اندر میں نے تمہیں خلفاء بنایا، یعنی نسلاً در نسلاً تمہیں ایک کے بعد دوسری نسل، ایک کے بعد یہ
खलीफा खलफ से निकला हुआ है कि पीछे से आना। खलीफे की माना है बाद में आना, पीछे से आना। खलफ की माना, और इमाम 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 यानी कि आगे चलने वाला, आगे चलने वाला इमाम। खलीफा पीछे चलने वाला, पीछे से आने वाला, खलफ से है। इमाम आगे से है, लफ्ज़ की माना है। तो तुम एक दूसरे के पीछे आते रहे, नस्लन बाद नस्लन, यानी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये दलील दे रहा है कि मैंने तुम्हें सारे आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक के तमाम इंसानों को एक ही नस्ल में पैदा कर देता, एक ही दफ़ा में पैदा कर देता, सारे के सारे तो बहुत बड़े मसाइल होते, बहुत बड़े मसाइल होते मईशत के और रहने की, मकानों के, खाने पीने के। जानवर भी होते, इंसान भी होते ज़मीन के अंदर, तो ये ज़मीन नाकाफ़ी हो जाती और बड़े लड़ाइयाँ और झगड़े होते और बहुत इस पर जानवर होते तो बहुत जीना मुश्किल हो जाता। वो अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी तौहीद बयान की कि मैंने तुम्हें नस्लन दर नस्लन, एक के बाद दूसरा जो है ना वो नस्ल, एक कौम के बाद दूसरी कौम ले आ रहा हूँ। तो ये अगर एक ही मुश्त में सबको सब पैदा कर देता, एक ही वक्त में सब के सब ज़मीन के ऊपर आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत, और ये सिलसिला खुलफा पीछे से आने वाला मैं बंद कर देता, तो तुम लोग बहुत तकलीफ़ में हो जाते। तो अल्लाह ताला कहता है ये निशानियाँ हैं मेरी, तो कहता है कि ये मेरी निशानियाँ हैं। अब इनसे यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने जमाओ के सीगे बात की है। देखो एक MP है या वज़ीर है या वज़ीर आज़म है, किसी शहर में जाते हैं और वो वहाँ पर वादा करते हैं कि मैं तुम्हारे अंदर तुम लोगों को रोज़गार फराहम करूँगा, और वो तो वज़ीर आज़म चला गया। उसके बाद उसका कोई बंदा दूसरा DC वगैरह या कोई दूसरा बंदा कहे कि भाई वो जो वज़ीर आज़म ने ऐलान किया था ना, तो तुम में से हम सिर्फ एक बंदे को नौकरी देंगे, एक बंदे को हम रोज़गार लगाएंगे। देखो अल्लाह तबारक व तआला की तशरीह, अल्लाह तबारक व तआला जिस चीज़ का आर्डर कर रहा है, अगर अल्लाह तबारक व तआला जमाओं में बात कर रहा है और उस जमा को वाहिद करने वाला इमाम ये काम नहीं कर सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमाओं में बात करें, अल्लाह ताला जमाओं में बात करे, सारे लोगों से मुखातब हो, और दुनिया के अंदर कोई दूसरा इमाम हो या कोई दूसरा शख्स उसको जमा को वाहिद नहीं कर सकता। ये तहरीफ़ है कुरान मजीद के अंदर, और ये तहरीफ़ करना बहुत बड़ा जुर्म है। अल्लाह ताला तो कहे बहुत सारे लोगों को, और कोई दूसरा कहे कि इससे मुराद सिर्फ 12 हैं, तो ये भी बहुत बड़ी गलती है। अल्लाह ताला मुतलकन कह रहा है और कोई दूसरा बंदा आकर कहे कि यह सिर्फ 12 के लिए है, तो ये उसकी बात नहीं चलेगी। अल्लाह ताला की बात है, अल्लाह ताला ख़ुद कहे तो फिर तो ठीक है, अल्लाह ताला की बात है। अगर अल्लाह ने कहा है कहीं पर या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है तो फिर तो मानी जाएगी बात। लेकिन अगर कोई इमाम बात कहे और वो दुनिया के अंदर अल्लाह उसके रसूल की बात को कोई रद्द नहीं कर सकता, मेरे भाइयों, ये बहुत बड़ी गुमराही है कि अल्लाह ताला की बात को आप तब्दील कर दें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को आप तब्दील कर दें। अल्लाह ताला जमाओं का लफ्ज़ बात करे और इमाम उसको जो है ना वो वाहिद कर दे या उसको मुक़य्यद कर दे, महदूद कर दे कुछ थोड़े से लोगों के अंदर, तो ये बात जो है ना सही नहीं है। तो बात इस आयत के अंदर और इससे पहली आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद की और वहदानियत की हो रही है, और ये उसको ले जाता है जो है ना वो इमामत की तरफ और इन चीज़ों की तरफ। अगर ये मेरे भाइयों एक और भी इसका रद्द है, अगर ये इमामत और खिलाफत सिर्फ अहल बैत में है, ठीक है, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद के अंदर कैसे कहता है, सूरत फुरकान आयत नंबर 74 है, अगर ये सिर्फ वायदा इमामत का सिर्फ वायदा 12 इमामों के लिए है, सिर्फ अहल बैत के लिए है, तो जो अहल बैत नहीं हैं उनको ये अल्लाह तबारक व तआला क्यों दुआ सिखा रहा है कि वल्लज़ीन यक़ूलून, रहमान के बंदे वो हैं। ये शुरू होता है व इबादुर रहमान, ये पूरा रुकू शुरू होता है व इबादुर रहमान, अल्लाह के बंदे कौन हैं, रहमान के बंदे कौन हैं। तो अल्लाह ताला
اس آیت کے اندر والذین یقولون، وہ جو رب سے دعا مانگتے ہیں، کہتے ہیں ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، ہماری ازواج، ہمارے بیویوں کو اور ہمارے اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، قرۃ اعین وجعلنا، اور بنا دے للمتقین اماما، اے اللہ ہمیں متقین کا امام بنا دے۔ اگر متقین کا امام، خلیفہ متقین کا دوسرا بن ہی نہیں سکتا جو اہل بیت نہیں ہے، جو بنو ہاشم سے تعلق نہیں رکھتے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تعلیم کیوں دے رہا ہے کہ اے رحمان کے بندو، اے میرے بندو، مجھ سے یہ دعا مانگا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ دعا سکھا رہا ہے ہم کو۔ چلے آپ یہ قرآن مجید سے نکال دینا، جب اللہ تعالیٰ نے دعا قبول ہی نہیں کرنے، جو اہل بیت نہیں ہیں، جو غیر ہیں، جو ہاشمی نہیں ہیں، ان کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول ہی نہیں کرنی، تو پھر اللہ تعالیٰ کس طرح سے کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو؟ یہ ایک چیز اللہ نے دی ہی نہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کیسے کہتا ہے کہ یہ مجھ سے دعا مانگو؟ تو یہ ایک تو دلیل اس کا وہ مقید کرنا ہے، متعلق عام حکم کو خاص کرنا بڑا ظلم ہے، یہ عام کو خاص کرنا۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ مقید ہے صرف ان لوگوں کے لیے جو اہل بیت ہیں، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وجعلنا للمتقین اماما، اے اللہ ہمیں متقین کا امام بنا دو۔ یہ رحمان کے بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ کیا جو اہل بیت نہیں ہیں ان کے علاوہ کوئی رحمان کے بندے لوگ موجود نہیں ہیں؟ صرف رحمان کے بندے صرف اہل بیت ہی ہیں اور کوئی نہیں ہے اللہ کے بندے۔ تو یہ اس آیت کے بھی اس کی تشریح جو ہے نا، تشریح اس نے جو تعویل کی ہے، جواب دیا ہے، یہ اس قرآن مجید کی آیت کے بھی خلاف ہے میرے بھائیوں۔ تیسرا یہ ہے میرے بھائیوں، اس نے جو ہے غلطی کی ہے اس کے اندر وہ یہ بھی ہے، اگر اس سے ہم مراد اہل بیت لے لیں، ٹھیک ہے، جو معصومین ہیں وہ لے لیں، وہ تو پھر وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، زمین میں خلیفے تو وہ بنے ہی نہیں، زمین کے اندر کدھر بنے؟ اگر وہ اس کے بعد کو ہم مانیں کہ جمع کو انہوں نے صرف 12 کے اندر قید کیا کہ یہ ہمارے لیے ہے، اہل بیت کے لیے، تو وہ اہل بیت تو خلیفے زمین کے اوپر بنے ہی نہیں ہیں، بلکہ وہ تو بیچارے زندگی خلفاء سے چھپ چھپ کر گزارتے تھے، تکیہ کر کے زندگی گزارتے تھے۔ جو مراد لی کہ اہل بیت مراد ہیں خلفاء سے، تو وہ خلیفے کدھر بنے؟ سوائے حضرت علی کے اور 6 مہینے کے لیے حضرت حسن کے، اس کے بعد تو خلافت حضرت حسن نے خود حکومت دے دی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو وہ جو تشریح کی کتاب سلیم بن قیس ہے، سلیم بن قیس کے کتاب سے حوالہ جو دیا امام کی بات ہے، وہ بھی پوری نہیں ہے۔ تیسرا اس کے اندر یہ نقص ہے۔ اچھا، پھر کچھ لوگ کہتے ہیں شیعہ میں کہ یہ خلیفے جو ہے نا، یہ روحانی مراد ہے، عرضی نہیں۔ خلیفے کے معنی روحانی ہیں اور وہ عرضی نہیں ہے، اور وہ خلیفے رہے کیونکہ وہ روحانی طور پر 12 امام 12 خلیفے ہی ہیں جو کہ روحانی ہیں، تو حکومت نہ ملی تو کوئی بات نہیں ہے۔ اس میں بھی ان کا بہت بڑا غلطی ہے، وہ اس لیے کہ ٹھیک ہے، جب 12 امام آپ کے خلیفے بھی بنے اور امام بھی بنے، تو پھر یہ کیسے کہتے ہو کہ ابو بکر اور عمر غاصب تھے؟ جب وہ خلیفے تھے اور اس سے مراد روحانی ہیں، تو انہوں نے کیا پھر غصب کیا؟ پھر تو ان کو ظالم نہ کہو نا، پھر جھگڑا کس چیز کا ہے؟ پھر تو جھگڑا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کہتے ہیں، خصوصاً کچھ لوگ شیعہ یہ بھی کہتے ہیں کہ روحانی خلیفے مراد ہیں اور وہ روحانی خلیفے 12 امام ہیں موجود، ٹھیک ہے، تو پھر اس کا مطلب روحانی خلافت اگر مراد ہے، عرضی نہیں، زمینی نہیں، تو پھر وہ تو انہوں نے نہیں چھینی، ابو بکر نے، عمر نے، عثمان نے۔ جب انہوں نے چھینی نہیں تو پھر واویلا کس چیز کا ہے؟ پھر روتے کیوں ہو؟ پھر ان کو گالیاں اور دوسری کیوں چیز دیتے ہو؟ برا بھلا کیوں کہتے ہو؟ تو یہ بھی ان کی بات تقریباً ہر چیز میں
اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ یہ جو ہے نا وہ غلطیاں کرتے ہیں، ان میں کوئی بھی چیز سچی اور صحیح ہے ہی نہیں۔ اچھا، پھر یہ بھی بڑی بات ہے، آپ دیکھیں کہ ان کتابوں میں پھر آپ کو یہ بھی ملے گا کہ اس سے مراد صرف اور صرف امام مہدی ہیں، اس سے مراد صرف اکیلا امام مہدی ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ اکیلے، وہ کہتے ہیں کہ عرض سے مراد۔ دوسرا وہ جواب دے رہا ہے 5 منٹ اور 30 سیکنڈ پر ایک اور آیت پڑھتا ہے، وہ کہتا ہے یہ بھی مجھے سمجھائیں، تو وہ جواب دیتا ہے اللہ یاری وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِ الصَّالِحُونَ، کہ ہم نے کتاب زبور کے اندر بھی یہ لکھ دیا تھا کہ زمین کے وارث صالح بندے ہوں گے، عباد الصالحون۔ یہاں پر بھی جمع کے سیغے ہیں، ان کو وہ جو ہے نا مقید کر رہا ہے، عام کو خاص بنا رہا ہے۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ جب کہے جمع کا سیغہ، اس کو دنیا کے اندر تبدیل کر کے کوئی واحد بنا دے، اللہ تعالیٰ اعلان کر دے عام لوگوں کو، آپ دوسرا بندہ کوئی کہے کہ یہ خاص مراد ہے، یہ تحریف ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ٹکر کھانا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹکر کھانا ہے۔ اللہ عام کہہ رہا ہے، کسی کی کیا مجال ہے کہ وہ کہے کہ یہ خاص ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے جمع کی بات کرے اور دوسرا کہے کہ یہ واحد اس کو بنا دے، اللہ اس کے ساتھ، رسول کے ساتھ ٹکر کھانے والے بندے گمراہ ہوتے ہیں، ان لوگوں کی ہم بات نہیں مانیں گے۔ تو یہاں پر بھی عباد صالحون، صالح بندے جو ہے نا زمین کے وارث بنیں گے۔ اس سے مراد ان الارض، زمین سے مراد پوری زمین کی وراثت ہے۔ اچھا، پوری زمین کی وراثت اگر وہ مراد لے رہا ہے تو اس میں تو پوری زمین کی وراثت تو کسی کو بھی نہیں ملے، ایک بھی 12 اماموں سے ایک بھی امام کو پوری زمین کی وراثت نہیں ملی۔ یہاں پر بھی وہ ٹھوکر کھا رہا ہے اور غلطی کر رہا ہے اور لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے کہ زمین سے مراد پوری زمین ہے، روئے زمین پر جس کی حکومت ہو، تو روئے زمین پر تو حضرت علی علیہ السلام کی بھی نہیں ہے، اور امام حسن نے بھی نہیں کی، عرب کے اندر سے زیادہ تر عجم کے اندر وہ نہیں آئے۔ تو یہ ایسی تشریح کر رہا ہے، غلطیوں کے اوپر غلطیاں کر رہا ہے مسلسل۔ پوری زمین اہل بیت مراد ہیں اور وہ خاص لے رہا ہے۔ حضرت علی بھی اگر پوری زمین کی آپ لیں گے تو یہ حضرت علی علیہ السلام بھی نہیں ہے۔ یار تھوڑا سا آپ سوچیں میرے بھائیوں، قرآن مجید کے اندر آتے ہیں، اس زمین کا لفظ آیا ہے نا، جہاں پر ہم اس پر اور آیتیں بھی قرآن مجید میں ہیں، وہاں دیکھتے ہیں، وہاں پر یہ آسانی سے اس کی غلطی اور پکڑی جائے گی۔ میرے بھائیوں قرآن مجید میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ، سورۃ انبیاء، یہ نوٹ کر لو میرے بھائیوں، سورۃ انبیاء آیت نمبر 31 ہے، آیت نمبر 31 ہے، وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے زمین کے اندر پہاڑ بنائے تاکہ وہ ہلے نہ۔ مجھے یہ بتاؤ کہ زمین کے اندر پوری زمین میں پہاڑ ہیں یا زمین کے کچھ حصے پر پہاڑ ہیں اور کچھ حصے پر پہاڑ نہیں ہیں؟ صاف ظاہر ہے کہ پوری زمین پر تو پہاڑ نہیں ہیں، کچھ حصے پر ہیں کچھ حصے پر نہیں ہیں۔ تو یہی مراد ہوگی وہاں پر بھی، کچھ حصے پر زمین ہوگی، حکومت ہوگی خلفاء کی، اور کچھ پر نہیں ہوگی۔ جیسے یہ قرآن مجید کی میں نے آیت ثابت کیا، لفظ زمین ہے، لیکن یہ وہاں پر خود یہ معنی وہ نہیں لے گا کہ پوری زمین، پوری زمین معنی نہیں ہے، زمین کا کچھ حصہ ہے۔ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، زمین کے کچھ حصے میں جس طرح سے قرآن مجید کہہ رہا ہے پہاڑ ہیں، اس طرح سے وہاں بھی مراد ہے کہ زمین کے کچھ حصوں پر میرے بندوں کی جو ہے نا حکومت ہوگی۔ اب وہ کچھ ایسا جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دینا چاہے، جتنی اس کی محنت ہوگی، جتنی اللہ کی مرضی ہو، جتنے اس کے پاس لوگ ہوں گے، نفری ہوگی، تو اس طرح سے ہے۔ اگر ہم کہیں کہ بھائی وہ جو خلیفے تھے پوری زمین کے اندر ہو، پوری زمین کے اندر، تو وہ پھر کیسے لوگوں کے مسائل حل کرے گا؟ وہ ٹور کیسے کرے گا پوری زمین کے اندر؟ پوری زمین کے لوگ جو لوگوں کے مسائل کس طرح سے حل کرے گا؟
پوری زمین کے اندر پھر وہ کس طرح سے وہ جو ہے نا لوگوں کے پریشانیاں سنے گا اور لوگوں کے پاس جائے گا اگر پوری زمین مراد لی جائے؟ یہ تو بہت ناممکن ہے۔ کچھ علاقے ایسے ہیں پوری زمین پہ جہاں پر 6 مہینے راتیں ہیں اور 6 مہینے دن ہوتا ہے، وہاں پر بھی نہیں آ سکتا۔ تو زمین سے مراد زمین کا حصہ ہے، ٹکڑا ہے، پوری زمین نہیں ہے۔ یہ میں نے قرآن مجید سے عقلی اور نقلی دلائل آپ لوگوں کو دے دیے۔ پھر وہ 7 منٹ اور 8 سیکنڈ پہ کہتا ہے کہ عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا، آیت خلافت ہے، یہ آیت استخلاف، آیت خلافت قرآن مجید کی وہ پڑھ رہا ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، کہ زمین میں ان کو ضرور بے ضرور خلیفہ بنائے گا، کما استخلف الذین من قبلہم، جس طرح سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا۔ اس آیت کے اندر بھی وہ یہی کہتا ہے کہ عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ نزلت فی آل محمد، یہ آیت جو نازل ہوئی ہے آل محمد کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ پہلے تو عبداللہ بن عباس کے اوپر آپ کو رواج پیش نہیں کرنی چاہیے، وہ اس لیے کہ عبداللہ بن عباس پر حضرت علی کی جرح ہے۔ اگر کسی شخص کے اوپر محدثین جرح کریں، محدثین جرح کر دیں تو وہ حدیث کمزور اور ضعیف سمجھی جاتی ہے۔ عبداللہ بن عباس کے اوپر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرح ہے وہ اس طرح سے کہ عبداللہ بن عباس نے ابو بکر کی بیعت کی تھی، حضرت عمر کی بیعت کی تھی، ان کے والد صاحب حضرت عباس جو حضرت علی کے چچا ہیں انہوں نے بھی رسول اللہ حضرت ابا بکر کی بیعت کی تھی اور عمر فاروق کی بیعت کی تھی۔ تو عبداللہ بن عباس نے تو حضرت علی کی بیعت نہیں کی تھی۔ آپ دیکھیں صافی جلد 5 تفسیر صافی جلد 5 صفحہ نمبر 20 پہ پوچھتا ہے حضرت علی عباس سے، کیا کہتا ہے کہ اے ابن عباس، آپ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کے لیے خلافت کا اعلان کیا تھا؟ قال ما سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصى الا الیک، میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وصیت نہیں سنی تھی مگر تیرے لیے۔ حضرت عباس ابن عباس کہتا ہے، چچا زاد بھائی ہے حضرت علی کا۔ قال فہلن بایعتنی، کہتا ہے کہ پھر آپ نے میری بیعت کیوں نہیں کی؟ قال اجتمع الناس علی ابی بکر، کہتا ہے میں نے اس لیے نہیں کی کہ لوگوں کا اجماع ہو گیا تھا ابو بکر کی بیعت پر، فکنت منہم، پھر میں بھی انہی میں سے تھا۔ پھر فقال امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، پھر حضرت رسول علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے نا وہ ناراضگی کا اظہار کیا، اور آپ کی کتابوں کے اندر میرے بھائی لکھا ہوا ہے، اصول کافی، احتجاج تبرسی، تفسیر صافی، اور ان کے اندر کتابوں میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ سارے لوگ سوائے 4 کے دین اسلام کو چھوڑ دیا تھا، مرتد ہو گئے تھے۔ تو جب وہ مرتد ہو گئے تو اس میں عبداللہ بن عباس نے بھی حضرت علی کی بیعت نہیں کی تھی۔ تو ایسے لوگوں کی آپ جو ہے نا وہ رضاعت پیش نہیں کر سکتے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات میں آپ جمع کسی کے دیکھیں، الذین ہے پہلا، جمع کا صیغہ، آمنو جمع کا صیغہ، آمن نہیں ہے، والذین ہے، والذی نہیں ہے، آمنو ایماندار لوگ، آمن نہیں ہے، آمنو، وعملوا الصالحات
وعمل صالح نہیں ہے، وعمل الصالحات، لیستخلفنہم، وہاں بھی ہم ہے پیچھے سے، ان سب کو جمع ہو کے سیکھیں۔ یہ آیت جب اتری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سب سے پہلے وہ آ جائیں گے، آئے گی پوری امت سے یہ وعدہ ہے، لیکن سب سے پہلے یہ خطاب صحابہ کرام سے ہے کہ تم میں سے کم 3 لوگ ہوں گے، اور یہ ان کو خاص لے رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کتابوں کے اندر کہ لیستخلفنہم فی الارض، زمین میں، تو وہ مراد لے رہا ہے، زمین سے مراد ہے کہ پوری زمین کی خلافت، لہذا وہ کہتے ہیں اس آیت کا مصداق تو حضرت علی بھی نہیں ہے، یہ سورۃ نور کی آیت ہے میرے بھائیوں، کہ آیت نمبر 55 ہے یہ سورۃ نور کی، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولیبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون۔ سورۃ النور آیت نمبر 55، یہ آپ دیکھیں، یہ 55 کے بلاغ القرآن والا امامیہ آرگنائزیشن پاکستان، یہ محسن علی نجفی صاحب لکھتے ہیں، اس کے اندر آخر میں کیا لکھتے ہیں؟ اسلامی اصول پامال ہو رہے ہیں اور دین کی تمکین و استحکام، اس کے نظام عدل و انصاف کا قیام، ہر قسم کے ظلم اور زیادتی کو جڑ سے اکھاڑ دینا، اور ہر قسم کے شرک سے پاک اللہ کی بندگی ہے، اور ظہور مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ہی یہ وعدہ پورا ہو سکتا ہے، یعنی کہ اس سے مراد صرف امام مہدی ہیں اور کچھ نہیں ہے، یعنی بڑا امام بھی نہیں آ رہے یہاں پر۔ اب جمع کے سیغوں کو واحد کر لیا انہوں نے، تحریف کر دی، اللہ کہے جمع اور یہ کہیں کہ نہیں جمع نہیں واحد، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ٹکر کھا رہے ہیں، اللہ جمع کرے یہ واحد کریں، یہ تحریف ہے، اللہ کے ساتھ ٹکر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹکر کھانا ہے، مخالفت ہے، کھلی مخالفت ہے، جمع کے سیغے ہیں وہاں پر، اور یہ کہتے ہیں صرف امام مہدی مراد ہے۔ یہ صفحہ نمبر 4 اسی آیت صورت، آپ تفسیر میں اور بھی کتابیں شیعوں کی جتنی بھی دیکھیں تو وہ آپ کو یہی ملے گی کہ اس سے مراد امام مہدی ہے۔ سورۃ نور آیت نمبر 55 جتنے تفاسیر آپ اٹھا کے دیکھیں تو یہی ملے گا کہ امام مہدی مراد ہے، یعنی اکیلا۔ یہ تحریف ہے، کھلیاں اللہ کی نافرمانی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ کس طرح سے وہ کہتے ہیں کہ زمین سے مراد پوری کی پوری زمین ہے نا، پوری زمین پر صرف اس کی امام مہدی کی حکومت ہوگی، حضرت علی کی بھی نہیں ہے، اور یہ دھوکہ کھائے گا۔ میں نے یہ آپ کو بتایا قرآن مجید کے اندر سورۃ انبیاء آیت نمبر 31 میں ہے، وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ، زمین کے اندر ہم نے پہاڑ کاٹ دیے، تو پوری زمین مراد لی جائے گی یا ان کا کچھ حصہ لیا جائے گا؟ آپ بھی زندگی اندر کہہ دیتے ہیں نا کہ زمین کے اندر فلانے بندے کو زمین کے اندر دفن کر کے آ گئے ہیں، میری زمین کدھر ہے؟ تو یہ ساری زمین مراد ہوگی؟ کوئی کہے میں زمین کے اندر کاشت کر کے، زمین میں نے کاشت کروائی ہے، تو زمین سے مراد وہ، جب آپ زمین کا لفظ بولیں گے تو وہ پوری زمین مراد لے جائے گی۔ تو یہ بھی ان کا بہت بڑا میرے بھائیوں دھوکہ ہے۔ جب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ آپ کے نزدیک مسلم ہی نہیں ہیں اور بیعت انہوں نے ابو بکر اور عمر کی کہ وہ مرتد ہو گیا، تو اللہ کے بندے آپ کس طرح سے کہتے ہیں؟ یہ جلد صافی جلد 3 یہ دیکھیں آپ، وفی المجمل مروی ان اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام انا فی المہدی من آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اوپر بھی لکھا ہوا ہے والقمی، قمی کے اندر بھی، تفسیر قمی میں، تفسیر صافی کے اندر بھی یہی ہے، والقمی، قمی کیا کہتا ہے؟ نزلت فی القائم من آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ صرف امام مہدی کے لیے اتری ہے۔ یہ سارے جمع کسی کے دنیا کے اندر اللہ جمع کی بات کرے، یہ اس کو ایک بنا دیں، واحد بنا دیں جمع کو، کتنی بڑی تعریف ہے یہ، اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ ٹکر کھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بات اللہ تعالیٰ خود رد کر دے، اللہ تعالیٰ کہے کہ جمع کا مراد واحد ہے، وہ اللہ کی بات پیش کرو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آپ پیش کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جتنے جمع ہیں یہ واحد سیغہ ہوگا، امام اللہ اس کے رسول کی بات کو رد نہیں کر سکتا۔ یہ تو ان کا تو عقیدہ یہ ہے کہ امام اللہ رسول کی باتوں کو جو ہے نا رد کر سکتے ہیں،
اللہ تعالیٰ جمع میں بات کرے تو یہ کہہ دیں کہ واحد ہے، اللہ تعالیٰ واحد میں بات کرے تو یہ کہہ دیں جمع ہے، کہ یہ کر سکتے ہیں امام۔ یہ تو اللہ کے ساتھ ٹکر کھانے والی بات ہے میرے بھائیوں۔ اچھا، اس کے بعد پھر یہ ہے 7 منٹ اور 48 سیکنڈ پر کہتا ہے کہ ابو بکر و عمر کے اعمال تو حبط ہو گئے نا، تو وہ صالح کیسے ہوں گے؟ ابو بکر اور عمر شیخین کے آخر عمر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ان کے متعلق آئے حبط اعمال نازل ہوئے ہیں۔ حبط عمل یعنی ان کے سب اعمال بےہودہ ہیچ ہو گئے، نابود ہو گئے۔ ان کے اعمال جن کے حبط ہو گئے وہ کیسے اس طائفے سے ہو سکتے ہیں کہ ان وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، جس کے سب عمل ایمان حبط ہو چکا ہے، وہ یہ تو آئے اس کے متعلق ہو ہی نہیں سکتا۔ یہاں اس آیات کے اندر ابو بکر اور عمر، یہ سورۃ نور کی آیت نمبر 55 کی مراد وہ کہہ رہا ہے کہ اس میں تو آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ کا وعدہ ان کے ساتھ ہے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے۔ تو وہ کہتے ہیں ابو بکر اور عمر کے اعمال تو حبط ہو گئے، وہ صورت جو ہے نا حبط ہو گئے، حبطت اعمالہم، آیت حبط کی وجہ سے تو وہ آمن و عامل الصلاۃ رہے نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ان کے ساتھ ابو بکر اور عمر کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر سارے کے سارے اعمال حبط ہو گئے ابو بکر اور عمر کے، ٹھیک ہے، اور وہ کافر ہو گئے تمہارے عقیدے کے حساب سے، تو میرے بھائیوں آپ دیکھیں یہ احتجاج تبریزی ہے، پیج نمبر 126 ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی اٹھے، ثم قام وتحیّ للصلاۃ، اور تیاری کرنے لگے حضرت علی نماز کے لیے، وہ حضر المسجد، اور مسجد میں حاضر ہوئے، وہ صلی خلف ابی بکر، اور ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھی۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی بات ہے، ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھی علی نے۔ اب کافر کے پیچھے نماز پھر پڑھو نا شیعہ بھائیوں، کافروں کے پیچھے جن کے اعمال حبط ہو چکے اور کافر ہو چکے ہیں، تو آپ لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھو، کیونکہ آپ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے۔ نہیں، یہ آپ لوگوں کا عقیدہ ہے، لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ ان کو مسلم سمجھ رہے ہیں، اللہ جاری، اور آپ لوگ ان کو کافر سمجھتے ہو۔ لیکن علی کی آنکھ سے دیکھو، آپ اپنی آنکھ سے دیکھو گے تو آپ لوگوں کو کافر نظر آئیں گے۔ علی کی آنکھ سے کیا نظر آ رہا ہے؟ ابو بکر مومن ہے، وہ اس کے پیچھے نماز بھی پڑھ رہے ہیں۔ خلف ابی بکر نے ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھی۔ اب مجھے بتاؤ کہ حضرت علی حق پر ہیں یا آپ لوگ حق پر ہیں؟ وہ تو ان کو مسلم سمجھتے ہیں، ایک بات۔ پھر دوسری بات ہے، فلما قتل جعفر بن ابی طالب، جعفر بن ابی طالب جب شہید ہو گئے جنگ میں، تزوجہ ابو بکر، اس عورت نے اسماء بنت امیس جو بیوی تھی سب سے پہلے جعفر طیار کی، حضرت علی کی بھابھی تھی۔ جعفر طیار شہید ہو گیا تو کس سے شادی کی؟ کتاب آپ کی ہے میرے بھائی، تزوجہ ابو بکر، اس عورت نے نکاح کیا، شادی کی ابو بکر کے ساتھ۔ فولدت لہو محمد، اس سے پیدا ہوا محمد بن ابی بکر، حبیب علی و ربیب حجرہ، تو یہ پیدا ہوئے۔ تو پھر وہ کہتا ہے کہ جب ولما مات ابو بکر، اور جب ابو بکر کی وفات ہو گئی، تزوجہ امیر المومنین، اسی عورت کے ساتھ شادی کی امیر المومنین نے، علی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ فولدت لہو یحییٰ، اور اس میں پھر اس کو یحییٰ پیدا ہوا بالاجماع۔ تو اب مجھے بتائیں کہ جب وہ کافر تھا اور اس کی بھابھی علی کی، جعفر طیار کی بیوی، وہ شادی کرنے گئی تھی، تو انہوں نے اس کو شادی کرنے کیوں دی کہ کافر مرد کے ساتھ آپ نکاح نہ کریں؟ علی نے روکا ہوگا نا کہ کافر، یا نہیں روکا ہوگا؟ دو چیزیں ہیں، اگر علی نے روکا اور پھر بھی وہ گئی کافر مرد سے شادی کرنے کے لیے، تو اسماء بنت امیس بھی کافرہ ہو گئی کہ کافر سے نکاح کی۔ قرآن مجید میں منع ہے نا کہ کافر مردوں کے ساتھ نکاح نہ کرو۔ اب وہ کافر سے اسماء بن امیس نے کافر
آدمی ابو بکر کے ساتھ نکاح کیا، یا پھر یہ ہے کہ اس کو مسلم سمجھا، تم اس کو مسلم نہیں سمجھتے۔ اچھا، پھر یہ کافر عورت کے ساتھ پھر جب ابو بکر مر چکا ہے طلاق نہیں لی کہ چلو یہ کافر ہے، کفر کر رہا ہے تو میں طلاق لے لوں، بلکہ ولما مات، کہتا ہے جب ابو بکر مر گیا، ولما مات ابو بکر، جب ابو بکر مر گیا تو فزوجہ امیر المومنین، تو علی نے اس کافر عورت کے ساتھ نکاح کیسے کیا؟ یار ابو بکر اور عمر اور علی کے رابطہ اتنا آپس میں گہرا ہے کہ یقین کرو اگر ابو بکر اور عمر کو نہیں مانو گے نا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آپ نہیں بچا سکیں گے، بہت بری طرح پھنس جاؤ گے کہ کیوں کیا۔ پھر یہ ابو بکر اور عمر کے پاس یہ حضرت عباس اور حضرت علی لڑتے جھگڑتے گئے کس کے پاس؟ حضرت ابو بکر کے پاس فیصلہ کروانے کے لیے۔ آپ دیکھیں وہ ان محمد بن عمر کہتا ہے بن علی، حضرت علی کے بیٹے، ان ابی، وہ اپنے باپ سے روایت کرتا ہے، ان ابی رافع، ابو رافع سے، قال انی لعند ابی بکر، کہتا ہے میں ابو بکر کے پاس تھا، اذ طلع علی و عباس، جب علی اور عباس آئے، یتدافعان و یختصمان، وہ دفاع کرتے ہوئے آئے اور لڑتے ہوئے آئے، جھگڑا کرتے ہوئے آئے، فی میراث نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میراث کے بارے میں، فقال ابو بکر، تو ابو بکر نے کہا مجھے بتاؤ یہ لڑتے جھگڑتے جب آئے اب فیصلہ کروانے کے لیے میراث کے بارے میں آ رہے ہیں ابو بکر کے پاس، ٹھیک ہے، یہ آپ کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 116 ہے، احتجاج طبرسی، اور آپ کا یہ جلد نمبر ہے اول پہلا 116 پیج، جلد نمبر پہلے میں لکھا ہوا ہے کہ ابو بکر کے پاس لڑتے جھگڑتے آئے کہ ہمارے درمیان میں فیصلہ کر دو۔ اب مجھے بتاؤ اب قرآن مجید کی آیت کیا کہتی ہے؟ سورۃ النساء آیت نمبر 60، سورۃ النساء، الم تر الی الذین یزعمون، کیا آپ لوگ ان کو نہیں دیکھتے، انہم آمنوا، جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، بما انزل الیک، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر شریعت نازل ہوئی ہے، وما انزل من قبلک، اور وہ کتابیں جو آپ سے پہلے اور وہ شریعتیں جو آپ سے پہلے نازل ہو چکی ہیں ان پر ان کا ایمان ہے، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، اور وہ فیصلہ کرواتے ہیں طاغوت سے، وقد امروا ان یکفروا بہ، ان کو حکم ہوا ہے کہ طاغوت سے فیصلہ کروانے کا انکار کرنا، ویرید الشیطان، اور شیطان تو ارادہ کرتا ہے ان یضلہم ضلالا بعیدا، ان کو دور کی گمراہی میں لے جائے۔ دور کی گمراہی کون سی ہے؟ دور ایک ہے گمراہی اور دوسری ہے دور کی گمراہی۔ دور کی گمراہی میں کفر اور شرک آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم فیصلہ کرواتے ہو طاغوت سے، ظالم حکمرانوں سے اور بادشاہوں سے، ظالم اور غاصبوں کے پاس جاتے ہو فیصلہ کروانے کے لیے، تو تمہارا ایمان ختم اور تمہارے اندر کفر اور شرک آ جائے گا۔ اور حضرت علی گئے ابو بکر کے پاس جو غاصب بھی تھا تمہارے عقیدے میں اور ظالم بھی تھا، ان کے پاس فیصلہ کروانے کے لیے جاتے ہیں، میراث لینے کے بارے میں جاتے ہیں، آپس میں لڑتے جھگڑتے۔ اب مجھے بتاؤ اس آیت کے بعد حضرت عباس اور حضرت علی، مجھے بتاؤ آپ کے عقیدے کے حساب سے انہوں نے کیا یہ گناہ نہیں کیا؟ بہت بڑا گناہ، ضلالا بعیدا کا گناہ نہیں ہوا؟ اور یہ امام جعفر صادق سے پوچھا گیا کہ ہم کریں یا نہیں کریں، ظالم حکمرانوں کے پاس جا کر ان سے فیصلہ کروا سکتے ہیں؟ تو وہ بھی منع کرتے ہیں کہ نہیں، ظالم حکمرانوں سے فیصلہ نہ کرواؤ۔ تو اگر وہ ظالم تھے، گناہ گار سے، عمل ان کے صالح نہیں تھے، تو میرے بھائی حضرت علی بھی پھر گناہ گار ٹھہرتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی آیت نمبر 60 کے حساب سے وہ فیصلہ طاغوت سے کیوں کروانے گئے؟ پھر امام جعفر صادق سے پوچھا گیا کہ کیا ہم جائیں فیصلہ کروائیں ظالم حکمرانوں کے پاس جا کر، لین دین کا معاملہ ہو کوئی بھی ہو، تو وہ بھی منع کرتے تھے کہ نہیں جائیں آپ۔ یہ روایت ہے صفحہ نمبر 106 کتاب احتجاج طبرسی، اور یہ جلد نمبر ہے ثانی، دوسرا جلد ہے، اس کے اندر ہے کہ وان عمر بن حنظلہ کہتے ہیں قال سألت ابا عبداللہ علیہ السلام، میں نے ابو عبداللہ علیہ السلام امام جعفر صادق سے سوال کیا، ان رجلین من اصحابنا،
بینہما منازعت فی دین اور میراث، کہ ہمارے اصحاب ہیں، آپ کے پیروکار ہیں، ان میں سے کوئی بندہ قرض کے بارے میں یا میراث کے بارے میں جھگڑا ہو رہا ہے دو آدمیوں کے درمیان میں، فتح کما الی سلطان، پھر وہ سلطان کے پاس جاتے ہیں، بادشاہ کے پاس جاتے ہیں، اور الی القضات، یا پھر قاضی القضات کے پاس جاتے ہیں، قاضیوں کے پاس جاتے ہیں، یحل ذلک، کیا یہ حلال ہے، جائز ہے؟ قال علیہ الصلوۃ والسلام، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، من تحاکم الیہم فی حق او باطل، کہتے ہیں حق ہو یا نہ حق میں فیصلہ کروانے جاتے ہیں حکمرانوں کے پاس، فإنما تحاکم الی الجبت والطاغوت، تو یہ اس طرح سے ہی ہے فیصلہ کروانا جیسے طاغوت سے فیصلہ کروانا، ایسے ہی ہے۔ اور اس سے منع کیا گیا ہے، وما، اور اس کے بعد پھر ایک قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں منع کر دیا ہے کہ یہ اس طرح کے فیصلے ظلم و طاغوت سے نہ کرواؤ، یہ آیت پڑھی، صفحہ نمبر 116 احتجاج تبریز میں امام جعفر صادق بھی منع کرتے ہیں، قرآن کی آیت بھی منع کرتی ہے۔ اب مجھے بتاؤ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بھی اعمال تو غلط ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اگر ابو بکر عمر کو نہیں مانو گے نا تو حضرت علی کو آپ بہت مشکل سے آپ ثابت نہیں کر سکیں گے کہ ان کے بھی اعمال کچھ درست ہو جائیں گے۔ ہاں ابو بکر اگر عمر عام امین تھے، عادل تھے، صحیح تھے، تو پھر حضرت علی اور عباس بھی بچ جائیں گے۔ کہو گے نا وہ غاصب تھے، ظالم تھے، تو یہ قرآن مجید کی آیت ان کے اوپر بھی فٹ ہو جائے گی کہ نہیں، ان کے بھی اعمال بھی پھر گئے۔ میرے بھائیوں تو ذرا سوچیں آپ، تو یہ جو ہے نا اللہ جاری صاحب بہت ہی غلط تعویلیں کرتا ہے، بہت ہی قرآن مجید کی آیتیں جو ہے نا ان کی تعویلیں اور مفہوم اور تفسیر غلط کرتا ہے، اپنی منمانی کرتا ہے۔ 9 منٹ اور 40 سیکنڈ پہ کہتا ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ سے مراد اہل بیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی میں فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، کہ وہی طاعت جو اللہ کے لیے، وہی طاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وہی طاعت اولی الامر کے لیے۔ یہ کون ہے؟ جیسے کہ روایات میں اہل بیت ابرار علیہم الصلاۃ والسلام۔ یہ کون ہے؟ جیسے کہ روایات میں اہل بیت ابرار علیہم الصلاۃ والسلام۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے کھلا رکھا ہے اس کو، اور یہ پھر بھی پابند اس کو کرا ہے کہ صرف اہل بیت کے اندر جو معصوم ہیں، کہتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں سے جو اول الامر ہیں، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، تو تمہارے اندر اگر تنازع ہو جائے، اگر اطاعت 3 ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت، رسول کی اطاعت اور اول الامر کی اطاعت کی طرف، تو پھر اللہ تعالیٰ نے پیچھے کیوں نہیں حکم دیا؟ تنازع تم کے بعد بھی پھر یہی آتا نا کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، لیکن ادھر نہیں ہے، پہلے ہے تنازعتم، تمہارے درمیان میں تنازع ہو جائے، اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، اس سے پہلے تو اول الامر کا لفظ آیا ہے، الفاظ آئے ہیں، لیکن بعد میں نہیں آئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اطاعت اللہ تعالیٰ کے ہر حالت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی ہر حالت میں ہے، غیر مشروط ہے، لیکن اول الامر یہ گناہ گار ہے، یہ خطا کار بندہ ہے، یہ معصوم نہیں ہے اس آیت کے اندر، اسی لیے بعد میں اس کا ذکر نہیں کیا گیا تنازع تم کے بعد۔ اگر یہ معصوم ہوتا نا تو جس طرح سے پہلے ذکر ہے تنازع تم کے بعد میں بھی یہی الفاظ دوبارہ آتے، لیکن بعد میں الفاظ یہ نہیں ہے، اس کا مطلب کہ جھگڑا، اختلافات تمہارے اور امیر کے درمیان میں ہو جائے، تمہارے اور اول الامر کے درمیان میں ہو جائے، تو تنازع تمہارے اختلاف ہو جائیں، کس کے ساتھ ہو جائیں؟ تمہارے آپس میں، یا تمہارے جو ہے نا اول الامر کے ساتھ تمہارا کوئی اختلاف ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو پھر بعد میں 2 چیزوں کے حکم دے دیا گیا، تیسری کا حکم نہیں ہے کہ پھر اللہ اور رسول کی طرف اس کو پلٹاؤ، دیکھو کہ اللہ کا حکم کیا ہے اور رسول کا حکم کیا ہے، بس تیسری چیز کی طرف پھر نہیں ہے، صرف قرآن اور سنت کا نام لیا گیا ہے، کوئی تیسری چیز نہیں ہے۔ تیسری چیز کی یعنی کہ اول الامر کے ساتھ تو اس آیت میں تو اختلاف رکھنا جائز ہے، اور اختلاف اس کے ساتھ رکھا جاتا ہے جو غیر معصوم ہو۔
اچھا وہ پھر کہتا ہے غیر معصوم کے لیے نہیں ہے، کہتا ہے جو بندہ خود گناہ کرے، یہ 10 منٹ اور 18 سیکنڈ پہ کہتا ہے کہ یہ غیر معصوم صحابہ کی پیروی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جو خود گناہ کرتا ہے اور غلطیاں کرتا ہے تو اس کی اطاعت کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ الفاظ ہیں اس کے کہ گناہ گار کی اطاعت کیسے ہو سکتی ہے، 10 منٹ اور 18 سیکنڈ پہ کہتا ہے۔ یار اتنا بڑا عالم وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ کس طرح سے اطاعت ہو سکتی ہے؟ ماں باپ گناہ گار نہیں ہے اور ان کی اطاعت فرض نہیں ہے، شوہر اور بیوی ہے، بیوی کے اوپر شوہر جو گناہ گار ہوتا ہے اس کی اطاعت فرض نہیں ہے، یقیناً ہے۔ اور صحابہ کرام، یہ قرآن مجید کی آیت ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سورۃ التوبہ آیت نمبر 100۔ ایمان میں سبقت کرنے والے، جلدی میں ایمان لانے والے انصار اور مہاجرین، والذین تبعوہم بإحسان، اور جو ان کی احسان کے ساتھ، ایمان کے ساتھ پیروی کرتے ہیں۔ یہاں پیروی کا حکم ہے، انصار اور مہاجرین کی پیروی کا، اجماع صحابہ کا، وہ تو غیر معصوم لوگ ہیں۔ یہ قرآن مجید کا حکم ہے کہ غیر معصومین کی پیروی کا، لفظ بھی اتباع کا ہے، والذین تبعوہم، جو ان کی اتباع کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، کس کی؟ انصار اور مہاجرین کی۔ وہ تو غیر معصوم لوگ ہیں، ان سے خطائیں ہو سکتی ہیں، معصوم نہیں ہیں، تمہارے عقیدے میں بھی ہمارے عقیدے میں بھی۔ تو قرآن کہتا ہے ان کی بھی پیروی کرو، والذین تبعوہم، اور ان کی پیروی میں ملے گا کیا؟ قرآن کہتا ہے والذین تبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ اعد لہم جنات تجری من تحتہا الانہار، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر کے رکھی ہیں، جو صحابہ کرام کی، جو غیر معصومون کی پیروی کرتے ہیں ان کے لیے جنتیں تیار ہیں۔ یہ ساری قرآن مجید کی آیتیں ان سے بھلائی جاتی ہیں، قرآن کے الفاظ ہیں، سورۃ التوبہ آیت نمبر 100۔ اعد لہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا، اور یہ جنت میں بھی رہیں گے، وقتی اور عارضی نہیں، ابدا، ہمیشہ کے لیے۔ اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ قرآن مجید کہے انصار اور مہاجرین کی پیروی، اور تم کہتے ہو جو گناہ گار ہیں ان کی پیروی ہے ہی نہیں، کسی غلط باتیں کرتے ہیں، تقریباً ان کے سارے عقائد ہی غلط ہیں۔ کس چیز کو ٹھیک کریں ہم ان کی، کس چیز کو؟ بہت اللہ یاری بڑا فراڈی ہے، دھوکے باز بندہ ہے، غلط کار آدمی ہے۔ تو ماں باپ کی اطاعت فرض ہے، شوہر کی اطاعت بھی فرض ہے، گناہ گار ہوتا ہے، صحابہ تابعین ان کی بھی اطاعتیں بھی فرض ہیں، اور ان کی وجہ سے جنت دیتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ۔ والذین تبعوہم بإحسان سابقون الاولون من المہاجرین والانصار کی پیروی سے جنت ملتی ہے۔ گناہ گار ہیں، وہ بھی خطا کار ہوتے ہیں، غیر معصوم ہیں۔ افسوس ہے کہ یار ابو بکر عمر کافر ہیں، تو وہ حضرت علی کی بھابھی شادی کرتی ہے ان کے ساتھ، ابو بکر کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد پھر حضرت علی شادی کرتا ہے اس کے ساتھ، کافر کے ساتھ شادی کی، اور علی نے بھی پھر کافرہ عورت کے ساتھ ان کے ساتھ شادی کر لی، اور ان کافر کے پیچھے نماز پڑھتے رہے۔ یہ آپ کے احتجاج سے تھی، وخلف ابی بکر، اور ابو بکر کے پیچھے نماز بھی پڑھی، کافر ہیں تمہارے نزدیک۔ علی کی عینک سے دیکھو، علی تو وہ مومن ہے، علی کی عینک سے دیکھو تو وہ مومن ہے، تمہاری عینک سے دیکھو تو وہ کافر ہیں۔ تو ہم تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے پہ چلیں گے، تمہارا راستہ کوئی اور ہے۔ پھر وہ آخر میں وہ شخص کہتا ہے کہ میں قائل ہو گیا دلائل کے ساتھ، آپ نے جو دلائل دیے ہیں تو مجھے آپ کلمہ پڑھائیں اپنا۔ تو وہ کلمے میں پڑھاتا ہے کہ علی جو ہے نا وہ امام المتقین، علی ولی اللہ، حضرت علی امام المتقین ہے، حضرت علی امام المتقین ہے۔ وہ تو اللہ تبارک تعالیٰ سارے رحمان کے بندوں کو کہتا ہے کہ تم مجھ سے دعا مانگو امام المتقین بننے کے لیے۔ تو ہمیں اللہ جب بنائے گا ہی نہیں، بعد میں بن ہی نہیں سکتا، 12 اماموں کے بعد میں بن ہی نہیں سکتا، تو اللہ تعالیٰ حکم کے ساتھ دیتا ہے کہ دعا مجھ سے مانگو۔ ایسی دعا کیسے سکھا رہا ہے اللہ تعالیٰ امتیوں کو؟ اللہ تبارک تعالیٰ بڑی مخلوق کو، رسول کے امتیوں کو جو دعا قبول ہی نہیں ہوگی، اس کا مطلب دعا قبول ہوگی اور دوسرے بھی امام المتقین بن سکتے ہیں 12 کے بعد بھی، اور ان میں صالح بھی ہوں گے۔
تو وہ مولوی صاحب جو ہے نا دیوبندی، وہ کہتا ہے میں دیوبند کا عالم ہوں. تو اس کے بعد پھر انہوں نے اس پر کلمہ پڑھ کے شیعت کا اعلان کر دیا. تو میرے بھائیوں، یہ کچھ اور بھی باتیں اس نے غلطیاں کی ہیں، تاہم یہ اس کی بہت بڑی بڑی غلطیاں تھیں جو میں نے آپ کو لوگوں کو بتا دیں. اور اتنی ہی یہ غیرت ہے ان میں ہے نا، تو پھر ان کو سوچنا چاہیے. یہ امام حسین کو جو ہے جو اس کا بادشاہ تھا ایران کا، یزدگرد، اس کی بیٹی شہر بانو، یہ کس نے دی تھی؟ کون پکڑ کے لائے تھے؟ وہ جب ظالم تھے، غاصب تھے، حضرت عمر کے دور خلافت میں امارت میں ایران فتح ہوا ہے، تو وہ پھر حضرت حسین نے کیسے لے لی؟ ظالموں کے ہاتھیں چڑھی ہوئی لڑکی، یزدگرد کی بیٹی، اس نکاح پھر کیسے کیا؟ وہ امام زین العابدین کی اماں ہے شہر بانو، یہ بھی حضرت عمر نے دی تھی. یعنی کہ امام حسین کی آنکھ سے بھی وہ مومن تھے، مسلم تھے. اس کی گفٹ کو انہوں نے قبول کیا. اس کا مطلب ان کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے تھے، برے تعلقات نہیں تھے. گالم گلوچ تبرہ بازی وہ نہیں کرتے تھے، ان کو اچھا سمجھتے تھے، اس لیے لی نا انہوں نے گفٹ وغیرہ. ابو بکر اور عمر اگر ظالم اور غاصب تھے تو حضرت علی نے 24 سال، 2.5 سال ابو بکر کے، 10 سال حضرت عمر کے، 12.5 سال حضرت عثمان کے. کس کے پیچھے نماز پڑھتا رہا؟ صاحبزار خلفائے راشدین کے پیچھے نماز پڑھتا رہا، مومن سمجھ کر. 24 سال مومن سمجھ کر پیچھے نماز پڑھتا رہا، اور تم نہیں مانتے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر